حقیقت بیان ہی کریں اندر کر دیے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ۔ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، شریعت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ تقریروں میں کہا ہے، بلکہ لوٹ بھی ہوا ہے، آج تو ہمارے قرآنوں پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ تو نئی کتاب ہے مولانا، نئی قرآن ہے، کیا آپ وہی مسئلہ لے کر آئے، وہی پردے والا مسئلہ جو چلا۔ بہت سارے ٹی وی اینکر میں نیوز رپورٹر نے کہا کہ مولانا کیا ضرورت ہے اب یہ پرانی شریعت کو ابھی نافذ کرنے کی، نئی آنی چاہیے، نہ کچھ نئی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب یہ قرآن پرانا آرڈر ہو گیا، اس کو بند کر دیجئے، نیا کچھ ہونا چاہیے ماڈرن۔ کیا نیا ہونا چاہیے؟ بکنی پہن کر کے آ جاؤ سڑکوں پہ، یہ نیا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئس کریم ہے، آئس کریم کو جب کر لپیٹ کر اس کو انویلپ میں اور اس کو برف میں رکھتے ہیں تو وہ آئس کریم اپنی جگہ پہ رہتی، لیکن جیسے اس کو باہر کریں گے 10 منٹ کے اندر جب باہر کریں گے، اس کی جگہ سے باہر کریں گے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتی۔ عورت ہے، جب تک پردے میں رکھیں گے تو خوبصورت ہے، عزت دار، جب پردے سے باہر نکالیں گے تو پھر اس عورت کا کیا ہوگا، سماج کے جوان لڑکوں کا کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن پرانا ہے، قرآن پرانا نہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، یہی اکبر بادشاہ نے سوچ کر وہی کیا تھا نا، اکبر بادشاہ دین اکبری، نئی دین الہی اکبر بادشاہ خود فیصلہ نہیں لیا تھا، بلکہ کچھ تھے ایسے ہی نیم ملا وہاں پہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ عربی شریعت کو، یہ عربی دھرم کو، یہ لفظ، یہ عربی شریعت کو بہت ہزاروں سال ہو گئے پرانے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس کے اندر بدلاؤ ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ کہ بھائی دین الہی، آپ دین الہی کے نام پر ایک نیا دین انہوں نے لانچ کیا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے کر، اس کتاب سے اس کتاب سے، یعنی کرسچن کو، جین کو، بودھ کو۔ بھارت کے اندر کرسچنٹیز کو سب سے پہلے کون لایا؟ اکبر بادشاہ، اس کی ایک بیوی کرسچن تھی۔ ساؤتھ کے ایریا میں جائیں گے تو کرسچنٹیز بہت ملیں گے آپ کو، اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی، سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو کرسچن ہے۔ سب کو ملا کر کے ایک جگہ کھچڑی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دین الہی ہے۔ لیکن اس وقت قربان جائیے، اس وقت ایک بڑے عالم دین، اس وقت ایک بڑے اللہ والے، اس وقت ایک بڑے اولیاء اللہ، اس وقت ایک بڑا مجاہد، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں قرآن کو غلط عقیدے سے، غلط طریقے پر پیش کیا تو احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے، ایک بہت بڑے، بلکہ یہ کہیے کہ عالم دین گزرے۔ احمد ابن حنبل نے یوں کہا کہ اے بادشاہ، اس وقت عباسی سلطنت کا پورا ڈنکا بجتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے خلاف تمہارا عقیدہ، یہ تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہو، خلق خدا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے سامنے مقابلہ کیا اور پھر جو صحیح عقیدہ تھا قرآن کے تعلق سے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا کر کے احمد ابن حنبل نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد آ جائیے، ایک نام ہے سہیل کا، سہیل انصاری کا، ایک نام ہے ذوالکویش کا، بہت جنید بغدادی کا، ایک ہے غزالی کا، علامہ ابن تیمیہ کا، امام نووی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عباسی سلطنت کے بعد جتنے بھی ظلم و فسادات ہوئے اس دھرتی کے اوپر، اپنی شریعت کو بدلنے کی یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اللہ والے، یہ اپنے وقت کے علماء کرام تھے۔ علامہ ابن تیمیہ
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی علم کی روشنی میں قرآن کی، شریعت کی، ان کو بچانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ خرد برد ہونے سے لوگوں کے سامنے جو صحیح کانسیپٹ ہے، صحیح عقیدہ ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بالکل سیم اسی میتھڈ پر ہمارے اس ملک میں جب آیا تھا اکبر بادشاہ، تو اکبر بادشاہ تھا مسلمان لیکن تھوڑا زیادہ سیکولر تھا۔ انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون، ایک نیا سنویدھان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک بڑے عالم دین شیخ مجدد الفسانی، انہوں نے مقابلہ کیا ان کا، اور ان کو کہا کہ اکبر بادشاہ تم بادشاہ ہو، تم کرسی اقتدار پر بیٹھو اور تم کرسی کے بادشاہ ہو، تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا، احادیث کا بادشاہ وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا، بخاری کو پڑھا ہوگا، ترمذی کو پڑھا ہوگا، مسلم کو پڑھا ہوگا، ابو داؤد کو پڑھا ہوگا، نسائی کو پڑھا ہوگا، ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا۔ تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے، اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا ہے، اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے، قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے، کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے، کون سے قیامت، کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا۔ سن لو دنیا والو، قرآن جب سے دنیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک اس دنیا، یہ دنیا باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا، کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھاؤ، دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے، اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا، بو علی سینا، دا تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن۔ 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون، یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا۔ 10 سال کا ایک بچہ، مدرسے کا بچہ، مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا۔ یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون، یورپ والا کہے گا کہ 5 چیپٹر میں 10 لاکھ الفاظ والی کتاب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ پوچھو یورپ والوں سے کہ یہ کتاب کون لکھا، وہ کہے گا کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ان کا نام شیخ حسین علی ابن سینا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا۔ بتائیے اب اگر آپ یوں کہو کہ قرآن کریم پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہم نے اب سے پہلے بھی اس کے اوپر تحقیق پیش کی ہے، ابھی 1-2 روز کے بعد پھر، اور میں ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ سائنس میں وہ تو تھوڑی تھوڑی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں سائنس کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی، ہم آسمان میں پہنچ گئے۔ تمہارے قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہارے مولانا لوگ کیسے آسمان میں جا سکیں گے؟ تو قرآن پڑھ رہے ہو، ارے قرآن کریم نے ہی میتھڈ اور راستہ بتایا آسمان میں جانے کا۔ آسمان میں کیا چاند میں چلے گئے تو اچھل رہے 3 فٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ براق کے ذریعے سے اس سفر کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت تو تمہارا کوئی آیا ہی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا۔ اور یوں ہی نہیں، اگر ابھی چلا جائے چندرما میں تو کئی مہینے لگ جاتے، راکٹ لانچ کرتے، کئی کروڑ روپے خرچ ہوتے، وہاں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں سیکنڈوں کے اندر چلے گئے۔ قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ اب بتاؤ کیسے گئے؟ لوگ بولتے تھے کہ نہیں، آسمان میں سوراخ نہیں ہے، آسمان کو چھید کر کے کیسے آپ کے نبی چلے گئے؟ کچھ دنوں تک یہی الزام تھا کہ نہیں، یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ غلط ہے، سائنس کے اعتبار سے غلط ہے۔ کیوں؟ چھت میں سوراخ کر کے کیسے چلے گئے آپ کے نبی؟ اور جب لوگ چندرما میں چلے گئے،
چندرما میں چلے گئے، چاند پہ، مارس پہ چلے گئے، مارس، چندرما، جوپیٹر، وینس، ان سب کے قریب پہنچ گئے، تو اب کہہ رہے کہ نہیں پاسبل ہے، اب پاسبل ہے۔ ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب بتا کر کے گئے۔ بے وقوف ہو، اب تو اعتراف کرو گے؟ نہیں جناب، کیسے کر سکتے؟ یہ قرآن تو آپ کا نیا، قرآن نیا نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہر آنے والی نئی چیز کے لیے ایک رول ماڈل۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، خلق یخلق، فعل مضارع ہے، صرف میں اس کو بولتے ہیں فعل مضارع۔ یہ دو ٹینس کو بتاتا ہے، دو ٹینس، دو زمانے کو، ورتمانے این فیوچر، مستقبل کو بھی بتاتا، بھوشیہ کو، ورتمانے کالے ان بھوشیہ کالے، دو کو۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، قرآن میں وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج جو کچھ بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے نا، جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اللہ پیدا؟ اللہ خود سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ دماغ انسان کے پاس ہے، تو وہ دماغ کہاں سے آیا؟ وہ دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جو مٹیریل لاتا ہے، مٹیریل بناتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں لاتا، وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کرے گا 200 سال بعد۔ اگر یہ دنیا 500 سال تک رہی تو 500 سال جو نئی چیزیں آوشکار ہوں گی جنہیں ہم نہیں جانتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ بہنام جنمنامنتے اوم سہنا بوتو سہنو بنکتو سہویریم کرمامہے تیجسوناودیدمستو ما ودشاوہے برہماننتمنادی وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ہمیشہ سے اس دھرتی کے اوپر مہان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاندان، آپ علیہ السلام بڑے خاندان میں آئے، چھوٹی موٹی چیز لے کر نہیں آئے۔ آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، برہماننت منادی وشوکردجم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے فاطمہ ڈرو مت، اے فاطمہ گھبراؤ مت، جس شریعت کو، جس قرآن کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کے ایک ایک گھر تک اس کا کلمہ اور اس کی آواز پہنچے گی، اور اس کی اچھائی کو پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا ضرور۔ وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی ستیم پرم شاسوتم، سچا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، پرم شاسوتم وہی قانون چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اللہ کا قرآن کوئی پرانا نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کا فرمان کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا، لوگ یوں کہیں گے کہ آپ کے قرآن میں تو جناب ڈاکٹری ہے ہی نہیں، آپ کے قرآن میں جناب پروفیسر کی پڑھائی نہیں ہے، آپ کے قرآن میں مولانا صاحب انجینئرنگ نہیں ہے، آپ کے قرآن میں academic qualification نہیں ہے۔ ساری چیز the Quran have the lot of thing, but we are not able to understand the Quran Kareem. We are not able to completely know the every situation, every moment and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran. یہ مت سمجھنا کہ مدرسے میں پڑھنے والا صرف عربی جانتا ہے، صرف جناب اردو جانتا ہے، مدرسے کا پڑھا لکھا سنسکرت بھی پڑھ کر سنا سکتا، مدرسے کا پڑھا لکھا انگریزی میں تقریر کر کے سنا سکتا۔ میں ایک طالب علم ہوں، I am a student, I am a former student of madrasa. I have spent 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my
कंपैरेटिव स्टडीज इन बैंगलोर फ्रॉम बैंगलोर। ऐसा नहीं है कि मदरसे का पढ़ा लिखा एक टोपी और दाढ़ी वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी बोलना कोई क्या मॉडर्न की अलामत है कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो नहीं जनाब यही बड़ा आदमी आ गया। अंग्रेज लैंग्वेज अंग्रेजी हो अरबी हो, सारी लैंग्वेज किन की पैदा की हुई? अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई सारी लैंग्वेज। आज कोई अंग्रेजी बोले तो वाह क्या मौलाना ये आदमी अंग्रेजी बोलता। अभी की बात कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको, यही आप ही के प्रोग्राम के लिए अब्दुल बारी साहब बहुत परेशान थे। हमारा प्रोग्राम 16 को बिजनौर में था और 17 को हमको मुरादाबाद से राजधानी पकड़ के यहाँ पहुँचना था, लेकिन इत्तेफाक से मेरे 2 प्रोग्राम अचानक कैंसिल कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। अचानक जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन। क्यों? यूँ कहा कि ये मौलाना अगर इनका बयान होगा, अगर इनकी तकरीर होगी तो इस डेट में नहीं होगी, परमिशन नहीं मिलेगा आपको, मना कर दिया। अगला प्रोग्राम भी सेम उसी सिचुएशन का। तो हम आज पहुंचने के बजाय एक दिन का तत्काल टिकट निकाल करके हम पहुंचे। तो हमारा सीट नंबर था 22 नंबर सीट था हमारा। तो जैसे ही बैठे ट्रेन में तो गार्ड हमको बोलता है कि मौलाना आप क्यों घुसे मौलाना इसमें, आपको पता है कि राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी ट्रेन ही है ना, बुर्राक तो नहीं है कोई। तो बोलता आपकी सीट नंबर क्या है? हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22। हमने ऐसे बताया माई बर्थ नंबर इज 22। सही प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं, आधे चबा के बोलते हैं आधे वो बोलते हैं। हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। 22 का मतलब 22। एक होता 22 पूरे बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में आप अमेरिकन एक्सेंट वॉइस में बोलेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो चबा चबा के बोलते हैं। जैसे Allah's mercy and blessings we are coming here, इस तरह की बात बोलते हैं, उसमें थोड़ा अंग्रेज की तरह लगता है। तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। वो बोला कौन सा कोच? हमने कहा कि कम वक्त कोच समझ में आ रहा। हमने कहा कि मेरा बर्थ नंबर 22 है, मैंने ये बोला। महसूस तो हुआ होगा उसको कि हमने सोचा था कि मौलाना लोग राजधानी में नहीं आ सकते। अरे कौम के इतने अच्छे लोग हैं कि राजधानी में नहीं, आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा। शेख मोहतरम आपको पहुँचना है कहाँ? महाराष्ट्र पहुँचना है। कैसे आना है? आप फ्लाइट से आएंगे, आपकी तकरीर होगी, आपके कुरान हदीस की यहाँ बात होगी, हम आपकी फ़्लाइट का खर्च बर्दाश्त करेंगे। करते हैं वो मौलाना समझ करके हमको हल्के में लिए या किसी को भी कि मौलाना अंग्रेजी नहीं बोलते, इसीलिए हमने उनको कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22, लेट्स गो देयर, मुझे जाने दो वहाँ पे। जब 22 में हम आ गए, बैठ गए, तो राजधानी में पानी नाश्ता सब चीज़ देते हैं, प्रोवाइड की जाती। गए तो बोला सॉरी सर आपका सीट नंबर यही है। हमने कहा कि यस यही मेरा नंबर है। आखिर में बेचारा वो सलाम भी किया, बोला हमारा खुशीनामा दीजिए कुछ, फिर हमने उसको कुछ पैसे वगैरह दिए। तो ये है कॉन्सेप्ट बना हुआ। कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जो मुस्लिम होगा, जो दाढ़ी और कुरान और टोपी और कुर्ता पजामा वाला होगा, वो कुछ दुनिया के बारे में जानता ही नहीं, यही सोचते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पुराना, ऐसा नहीं कि पुराना हो गया कुरान, इसके कानून पुराने हो गए बदल दो, नहीं। टू द डे ऑफ जजमेंट कुरान कब तक के लिए है? क़यामत तक के लिए। और इसका हुक्म, इसका ऑर्डर कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। मेरे भाइयों, एहसास कम तरी का शिकार मत होइए, आगे बढ़िए, बेखौफ। दुनिया की सबसे बेहतरीन निज़ाम आपके पास, इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास। अगर कोई एतराज़ करता है तो उस एतराज़ का 2 टोक लफ्ज़ों में जवाब दीजिए, अपनी कमज़ोरी मत पैदा कीजिए। गलती हम लोगों से भी कभी कभी हो जाती है, हमारी कमज़ोरी को दबाने की, किसी को
وہ مل جاتا ہے کہ نہیں مولانا آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو کورٹ کچہری کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے مسلم میں اگر کوئی پریشان حال ہے، چاہے وہ عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے فرسٹ آف آل۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی غیر مسلم بھائی سے ہمیں نفرت نہیں کرنی، ہمیں غیر مسلم بھائی سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ غیر مسلم بھائی بس ان کا جرم اتنا ہے کہ وہ اپنے دھارمک شاستروں کو نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا تھا یہی چمپارن میں ابھی کچھ دنوں پہلے، اس گاؤں کا پروگرام اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں 70% تقریباً یادو اور غیر مسلم تھے اس پروگرام میں۔ اور اس پروگرام میں جو پنڈال ہے، اس پنڈال میں وہاں کارپیٹ بچھایا تھا، دری وغیرہ، اس دری کو بچھانے کے لیے ہمارے مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ اس پورے گاؤں کے یادو لوگ جھاڑو لگا لگا کر، یہاں تک کہ ہماری گاڑی جو کھڑی تھی وہ یادو بھائی کے گھر میں کھڑی تھی، یہاں تک کہ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ آدمی ان کے دروازے پر جا کر بیٹھا، شاید چائے بھی پلائی، پانی پلایا، بات چیت کی۔ یہ بھائی چارہ آج بھی موجود ہے۔ چمپارن بہت دور نہیں ہے، مغربی چمپارن بگہا کے اندر ایک پروگرام تھا، بھی 10 تاریخ کی بات میں کر رہا، ان میں ہم میں کوئی دقت نہیں۔ شاستروں کے اندر بہت سارے احکامات وہ ہیں جو بالکل سملر ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ میں قرآن کا آرڈر تو یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ سب سے اخیر زمانے میں اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو بالکل سیم یہی پیغام ہے نا۔ بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے، بہو نام جنم نامنتے ادارا سرو اے ویتے گیانی تات میں ومیمتم، ادارا سرو اے ویتے گیانی تات میں ومیمتم، آستیتہا، مانو اس بات کو، آستیتہا سرو اے ویتے گیانی، اور جس کو میرا گیان ہوتا ہے، جس پر میری کرپا ہوتی ہے، اسی کو میں اپنا گیان دیا کرتا ہوں، غیروں کو نہیں۔ کوئی ہوم منسٹر ہے، پاور ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس پر ایشور کی کرپا، ایشور کی کرپا نہیں ہے، وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں بہت سے نیتا لوگ۔ وہ انٹر کو 10ویں کلاس کی پریکشا کہتے ہیں کہ 12ویں کے بعد ہوتی، ایسے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر کرسی اقتدار پر۔ آپ جھوٹ بولنے لگ جاؤ، آج آپ سب سے بڑے نیتا بن جاؤ گے۔ ایشور کی کرپا اس پر ہوتی ہے جو قوم کے سماج کے لیے اچھا کام کرتا ہے، بھلا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چنتا ہے، ایسے ویسوں کو نہیں چنتا ہے، نبوت کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، خاص جو بندے ہوتے ہیں ان کو چنا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں کو نہیں چنتے ہیں اور شرابیوں کو نہیں چنتے ہیں، اور جو ہمارے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک قرآن کی آیت کو اٹھا کر کے دیکھیے، اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا لگے کہ نہیں یقیناً یہ قرآن تو آج کے زمانے میں بالکل خطرناک چیز ہے، تو بین کر دیا جائے گا اس قرآن کریم کو۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم یہ بات کہتے ہیں، قرآن میں ایسی آدیش کہیں پر بھی نہیں۔ ایک جگہ سوال کیا گیا ابھی یہی آندھرا پردیش کے اندر میں قرآن کے تعلق سے کہ مولانا آپ کے قرآن کریم کے اندر بتائیے کہ بہت اچھی بات ہے، آپ کے قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے سوال کس پہ کیا تھا؟ انہوں نے سوال ایک آیت پہ کی تھی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس پہ کی تھی کہ دیکھیے آپ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کا رول ماڈل ہے؟ آپ نے اگزامپل دیا کہ ابن سینا قرآن کا حافظ تھا، آپ نے کہا کہ ابو القاسم الزہراوی نے دنیا کا دوسرا طریقہ آپریشن کو لانچ کیا ہے، یہ بھی قرآن پڑھنے والا تھا۔ آپ پھر کیسے کہتے ہیں کہ عمار بن موصلی، ابو القاسم عمار موصلی یہ دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن تھا، آنکھوں کا آپریشن کرنے والا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو منصور بغدادی یہ آیورویدک دوائی کی جس نے کھوج کی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ابو القاسم ابو بکر بن زکریا الرازی جس نے چیچک کا علاج کیا، علاج کی شروعات کی، الکحل جس نے بنایا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں؟ تو اور قرآن میں تو آپ کا تشدد کی تعلیم دے رہا ہے آپ کا قرآن۔ ہم نے جب یہ ساری چیزیں سائنس میں بتایا کہ یہ سائنٹسٹ تھے، یہ مہان تھے، اور دنیا کا سب سے بڑا رائٹر ابن خلدون، اس سے بڑا رائٹر نہیں، ہسٹریکل رائٹر، قرآن پڑھنے والے، سب سے بڑا فلسفی امام غزالی، اور سب سے بڑا میتھمیٹیشین کون؟ سب سے بڑا علم ریاضی
میتھ کو اردو میں حساب اور ریاضی بولتے ہیں. کون؟ ابن باجہ. یہ لوگ تھے. ہبت اللہ دنیا کا سب سے بڑا جیولوجسٹ. ہم نے کہا سب قرآن پڑھنا جانتے تھے تو شاید اس کو یہ بات لگ گئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ مولانا اب ایک بات بتائیے, آپ ہی بول رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے مہان بنے قرآن پڑھ کر, اور آپ کے قرآن میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے. جو کتاب دنگا کرانے پر, جو کتاب لوگوں کو لڑانے کی بات کرتا ہو, وہ کتاب پڑھ کر اتنے مہان انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ابن ہیثم کیسے بن سکتا ہے؟ جابر ابن حیان کیسے بن سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کون؟ سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کا نام احمد بن موسیٰ شاکر. دنیا کے سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ قرآن پڑھنے والا ابو عباس حاتم ظفری. یہ نام ہے, بتائیے. دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسلیٹر, دنیا کی پرانی کتابوں کا ٹرانسلیٹ کرنے والا کون؟ خالد بن یزید امیر معاویہ کے پوتے. کتاب الصحیفۃ الکبریٰ, صحیفۃ الصغریٰ, انہوں نے کتاب لکھی. میکینیکل انجینئر نے کتاب لکھی کون؟ احمد بن موسیٰ شاکر نے علم الحیل. ابو القاسم الزہراوی کو آج بھی کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ان کا نام البکیس البوکسیس نام لیا جاتا ہے, ان میں پڑھایا جاتا ہے. کون تھے لوگ؟ قرآن پڑھنے والے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ مولانا کیسے اتنے مہان ہو سکتے ہیں یہ لوگ, جیسے کہ جب کہ آپ کے قرآن میں تو تشدد کی تعلیم ہے. اگر ہم کہتے, اگر وہاں تفصیل ہم بیان کرتے, اگر ان کو کہتے کہ نہیں قرآن کریم میں, قرآن کریم کا آگے پیچھے کچھ ہے, ڈائریکٹ آپ اس آیت کو مت لیجیے, کچھ آگے پیچھے ضرور. ہم نے ان سے پہلے ہم نے کہا کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑنا جھگڑا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی. بولا کیسے؟ ہم نے کہا پڑھیے شریمد بھگوت گیتا. گیتا پڑھ کر ہم نے ان کو بتایا دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہا مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجایا. میرے ہندو بھائی تک آواز پہنچتی ہو تو غور سے سنیے گا, بہت اچھا پیغام. کتستوا کشملیدم وشمے سمپستتم انار یجوشتم کیرتی کرمجنا شدرو ہردے دور بلیما. ہم نے کہا کہ آپ کے اس اعتراض کا جواب یہاں پر ہے. کیا ہے اس میں؟ اس میں یہ ہے ایک مہابھارت, ایک جنگ ہوتی. اس مہابھارت جنگ میں آپس کی لڑائی, خاندان کی, غیر کی نہیں, خاندان کی, کورو پانڈو کی. میں یہ واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. جو اگلے مقرر ہیں ان کو بلائیے, چونکہ 2 بج چکا ہے. 2 بجے کے بعد 12:30 بجے کے بعد تقریر لوگ سنتے نہیں ہیں, تقریر کھلایا جاتا ان کو, کھاؤ, نیند کا خمار رہتا ہے نا. یہ ادھر اتنے لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے, یہ سب موبائل والے ہیں. سب سے زیادہ بھارت میں اتنی جگہ جانا ہوتا ہے, سب سے زیادہ موبائل کے اندر ریکارڈ کرنے والے ہمارے سیمانچل میں, ہمارے سیمانچل میں بھی کٹھیار ڈسٹرکٹ میں. چلیے خیر, اللہ آپ لوگوں سے دین کا کام لے لے, لیکن تھمنیل الٹا پلٹا بنائیے مت, مہذب انداز میں تھمنیل بنائیے, ڈھنگ سے ڈالیے. اگر ہم کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ننگی تصویریں لگا دیتے, ایک طرف مولانا عبداللہ کا لگا دیتے ہیں. اب کوئی بھی آدمی کھٹ سے جا کر کے اس کو دیکھے گا نہیں. ویورز بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کا تھمبنیل بنائیں گے, یہ غیر مہذب ہوگا, اس سے غلط امپیکٹ پڑتا ہے. وہ ایک کسی نے ایڈیٹنگ کی ہے نا, ایک طرف میں منتر پڑھ رہا ہوں, ایک طرف یوگی جی پڑھ رہا ہوں, اٹک رہے ہیں کہیں پہ, نرونکلپلم ایسے کچھ پڑھ رہے ہیں, وہ اٹک رہے ہیں. اور ایک طرف میں پڑھ رہا ہوں, کسی تقریر میں پڑھا ہوں, ہم پڑھتے جا رہے ہیں, ایشور واد پہ پڑھتے جا رہے ہیں, پروفیٹ محمد کے بارے میں پڑھتے جا رہے ہیں, آخرت کے بارے میں پڑھتے جا رہے ہیں, ہم اٹک نہیں رہے ہیں. تو کسی نے ایڈیٹنگ کی. کئی آدمی فون کر کے بولتے ہیں مولانا آپ دونوں کا ڈیبیٹ کہاں ہوا تھا. ہم نے کہا رہے وہ ایڈیٹنگ ہے, وہ ایڈیٹنگ ہے, میری الگ تقریر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہیں پہ. بڑے بڑے آدمی جس یونیورسٹی میں پڑھنے گئے وہ پروفیسر, بعد میں پتا چلا کہ وہ میں ہوں, اسپیشل
ट्रीटमेंट फिर हमको आप ही है मौलाना, वो जो योगी जी के सामने में पढ़ रहे हैं मंत्र श्लोक। हमने कहा कि सर मंत्र सामने में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वो किसी यूट्यूबर की ये शरारत है, उसने एडिटिंग की है, एड किया मिला करके। आज तो कुछ से कुछ कर देते हैं, किसी की गला काट के किसी का गला लगा देते, किसी का हाथ पैर काट के किसी चूहा बंदर का लगा देते। तो बैरक है, तो ये टाइम ऐसा है 2 बजे का, 12-1 बजे के बाद में फिर लंबी तकरीरें नहीं होती। आप लोग बैठे हैं तो बोल पा रहा हूँ। तो ये वाक़या बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो पता है कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत गलत आदेश है कुरान का, लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन सेम यही पैगाम कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा कोरु पांडु 2 तरफ, एक तरफ कोरु एक तरफ पांडु। पांडु 5 भाई, उनका बड़ा जो था अर्जुन था, बहुत ईमानदार। लेकिन जब लड़ाई होने लगी तो अर्जुन बैक वक्त he decided to put down his bows and arrows। उसने ये फैसला किया कि मैं मुकाबला नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि सामने में मेरे चचेरे भाई, मेरे सौतेला भाई, सामने में मेरे गुरु है, सामने में मेरे कजिन्स हैं, सामने मेरे फुफेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं सामने में हमारे, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं? हम नहीं लड़ाई करें। उसके बाद देखिए होता क्या, जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जंग ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद आसमान, उसके बाद फ़ौरन वहाँ पर कृष्ण जी आते। कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी। कृष्ण जी ने आकर कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं लड़कर कैसे जा सकता हूँ? अपनों का खून बहाकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अपनों से मुकाबला करके मैं जन्नत नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी यानी परमात्मा कह रहा है, कौन? खुदा कह रहा है। कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं, आई डोंट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हम इसको नहीं मानते, एग्री नहीं करते। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भगवद गीताज श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में, ए अर्जुन क्यों बैठ गए तुम मैदान कारज़ार में? तुम उठो उठो, शुद्रो हृदय दौर्बल्यमा, हृदय दौर्बल्यम, दिल को मजबूत करो और हथियार उठाओ और मुकाबला करो इनका सामने। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। इसीलिए इनका खात्मा करो, इनका खात्मा करना, इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। ये इस ज़मीन पर रहेंगे तो ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है। और राक्षस का खात्मा करना ये इंसान की जिम्मेदारी होती। मैं हूँ परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु का 8वां अवतार हूँ, मैं विष्णु हूँ। इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ये श्लोक से है, हकीकत मबनी पर हकीकत है, हकीकी बात वाज़े की गई है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ, उठाओ तुम तलवार, तुम बैठो मत और खात्मा करो तुम अपने कजन्स का, खात्मा करो तुम उधर दुर्योधन का जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सोई की सुई के नोक के बराबर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनका खात्मा करो। हमने कहा कि ज़रा भाई बताओ,
آپ کیا سمجھتے ہیں اس جنگ کو؟ بولا یہ جنگ تو بالکل ٹھیک تھی، شری کرشن جی کی نگرانی میں لڑی گئی تھی۔ ہم نے کہا کہ جب سامنے راکشس ہو تو شری کرشن جی بھی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مہا بھارت کے میدان میں ارجن کی مدد کی گئی۔ اب بتاؤ ذرا ایمانداری سے، جیسے وہاں پر دریودھن تھا ویسے ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے چیلے تھے، ابو لہب تھا، ابو لہب کی بیوی تھی، اور بھی بہت سارے ایسے کفار مکہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ان کے سر پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا، دوسرے طرف جناب آپ کو پتا ہونا چاہیے عقبہ ابن ابی معیط کا گھر تھا، یعنی دو پڑوسی، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف ایک دوسرا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر بیچ میں ہے، دونوں طرف سے کبھی کوڑا ڈالا جاتا تھا، کبھی پریشان کرنے کے لیے پانی ڈال دیتے تھے، کبھی گھر کے باہر راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ ان کو برداشت کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے 13 سال تک ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے۔ جب آپ مکہ گئے، جب وہاں پر دریودھن کے خاتمے کے لیے، ان کے راکشسوں کے خاتمے کے لیے جب کرشن جی ارجن کو کہہ سکتا ہے کہ شترو ہردے دور بلیم، اٹھاؤ تیر اور تلوار اور ان ظالموں کا خاتمہ کرو، تو اللہ کے نبی عقبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ جنہوں نے خون کو چوس لیا تھا، جنہوں نے تڑپا کر مارا تھا، خباب کو مارا تھا، زبیر کی آنکھیں نکالی تھی، حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا تھا۔ اب بتاؤ جو جرم دریودھن کا نہیں تھا اس سے بڑا جرم کفار مکہ کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا۔ جب وہاں پر مہا بھارت قائم کرنا جائز ہے تو یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام کا ان بدہدیوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف، ان تشدد پرستوں کے خلاف اللہ اگر کہتا ہے کہ اٹھو نبی اپنے مسلمانوں کو قتال پر ابھارو، جیسے مہا بھارت وہاں جائز تو ایسے یہاں پر بھی جنگ جائز ہے۔ تب اس کی بات سمجھ میں آئی، ہم نے کہا بالکل سیم یہی مسئلہ پیش آیا تھا اب سے 1450 سال پہلے، اس وقت کی یہ آیت، معاہدہ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی گئے مدینہ اور یوں کہا کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ہم کو سپورٹ کیجئے، مطلب معاشراتی معاملات میں بیٹھ کر۔ لیکن اندر یہودی لوگ کفار مکہ سے مل گئے تھے۔ کفار مکہ نے یوں کہا تم ہمیں ساتھ دو، ہم محمد کا خاتمہ کر دیں گے، ختم ہی ہو جائے گا اسلام کا مسئلہ۔ تب جب اللہ کے نبی کو پتہ چلی کہ کون بدعہدی کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تب کھڑے ہوتے تھے، کیوں؟ تم گٹھ بندھن کے خلاف گئے، جب گٹھ بندھن کے کوئی خلاف جاتا ہے تو سرکاریں گر جاتی ہے، وہاں گٹھ بندھن ہوتا، الائنس، ہم ایک دوسرے کی حمایتی ہیں، کوئی خلاف نہیں جائے گا، لیکن کوئی جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، وہ نظام و سسٹم ایسا تھا۔ تو بہرکیف میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم دعا کریں ہمارے ان اکابر علماء کرام کے لیے جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ دوسری بات، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے تاکہ آپ کا بچہ قوم اور سماج کے لیے کچھ کر سکے، آپ مر جائیں تو آپ کے لیے کم سے کم نجات کا ذریعہ بنے آپ کا یہ بچہ۔ The first of all, you have to educate your child Quran and Hadith and عقیدہ and concept۔ سب سے پہلے اپنی بنیادی عقیدے کی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو، اس کے بعد آپ چاہے کچھ بھی بنائیے بچوں کو۔ حافظ قرآن بھی آپ کا نیٹ نکال سکتا ہے، UPSC نکال سکتا ہے، BPSC نکال سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کام کیجئے جو کرنا ہے، اپنے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع مت کیجیے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی بھی مت کیجیے، ایک دوسرے کو اگر کوئی برا ہے آپ کو کنفرم نہیں ہے، آپ اس کے لیے اچھا گمان رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے اکابر علماء کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔